جی بیرسٹر گوہر صاحب آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں صرف دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہا تھا, آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا. جی ایک سیکنڈ, ایک اپنا تشریف لے آئیں عامر ڈوگر صاحب, مگر اسد کیسر صاحب کو اور ان کو بھی لے کے آنا ہے, گوہر صاحب کو. جی آپ بات کر لیں پھر آ جائیے گا پلیز. جی گوہر صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں جو دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ جناب اسپیکر, جو ہمارے پاس وہ ٹیبلٹس آئے ہیں ان کا ابھی پروسیس شروع نہیں ہو اور اس کے باوجود ہمارے پاس وہ سارے پیپر آ رہے ہیں, تو میں پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرے. دوسرا, جو رولز میں ہم ایمنڈمنٹس جناب اسپیکر آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اسی دوران صرف ہم ان رولز میں کر سکتے ہیں جس کا کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں صرف ایک چیز کروں گا, ابھی آپ نے لیو گرانٹ کی ہے تقریباً 35 MNAs کو ابھی آپ نے لیو گرانٹ کی ہے. جناب اسپیکر دیکھو, ہماری یہاں ایک بہت بڑی آئینی قانونی ذمہ داری ہے. اگر ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں اور ہم ادھر آ جاتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اپنے فرض کو نبھائیں. جناب اسپیکر, یہ روٹین میں جب ہم کہتے ہیں لیو گرانٹڈ یس گرانٹڈ, اس پروسیس کو آپ کائنڈلی کورٹ رول کے سامنے نہ رکھیں اسمبلی میں. آئین کا تقاضا یہی ہے کہ جب لیو گرانٹ ہو جاتی ہے بائی دا ہاؤس ان MNAs کو لیو مل جاتی ہے, ادروائز وہ MNA ایبسنٹ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہر MNAs آپ سے اتنے کاسٹ کرتے, ڈیلی کاسٹ آپ کا اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے جتنا اس ہاؤس کے, تو جو لوگ نہیں آتے وہ پرفارم نہیں کرتے, کائنڈلی ان کے یہ لیو والا پورشن ختم کر دے. شکریہ. جی شکریہ. محترمہ عالیہ کامران صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. شکریہ جی آپ کا. سر دو تین چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں, اس ہاؤس کی بھی اور آپ کی بھی. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں, تو محترم آپ کی توجہ چاہتی ہوں, یہ آپ کی نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو بزنس ہوتا ہے باقاعدہ کمیٹیوں سے پاس ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ حیرت ہوئی اس چیز کے اوپر کہ آہستہ آہستہ دن بدن اس کا جو ہے نا سائز سکڑتا جا رہا ہے, اور لیجسلیشن جو پرائیویٹ ممبرس کرتے ہیں سر ان کو بڑی سر انہوں نے عوام کے لیے, ان کا پاس ایک یہی دن ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. تو سر میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو میرے کچھ رولز آف بزنس کے اندر تبدیلیاں تھیں 208 کے اندر سر, 293 کے اندر, تو اس کو ایجنڈے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو سر یہ ایک بہت توجہ طلب معاملہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیے. سر دوسری بات جو آپ کی نالج کے اندر لے کے آنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی, اور جس طرح سے کہ یہ اعلیٰ یونیورسٹیوں کے لیے جو ادارہ نام سے ظاہر ہے اور اس میں حکومت کی سنجیدگی اس طرح سے جو نظر آ رہی ہے, تو یہ ایک علمیہ فکر ہے سر اس کے اوپر. اور دوسرا اس کے اندر ایک چیز میں یہ بھی گوش گزار کرتی جاؤں, اس ہاؤس کی توجہ دلواتی جاؤں کہ سر جو بلوچستان کے لوگ ہیں کیا ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ کبھی ان کو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ان کے چیئرمین کے لیے بھی نام جو ہے کہ کوئی تجویز کیا جائے, کیونکہ سر شارٹ لسٹنگ جو ہوگی وہ ناموں کی اور اس کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہوا ہے. سر دوسرا معاملہ جو درختوں کی کٹوتی کے حوالے سے, کٹائی کے حوالے سے سر یہ جو سامنے آ رہا ہے اور مختلف رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور دوسری طرف سے سر جو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ ہم جو ہے یہ شہتوت کے درخت جو ہے ملبری کے درخت کاٹ رہے ہیں اور اس کی جگہ ہم درختوں کو لگا رہے ہیں, اور وزٹ بھی کروایا گیا صحافیوں کو لی جا کے. تو سر ضروری مجھے یہ بتایا جائے, بلکہ اس ہاؤس کو بتا دیا جائے تاکہ جو ابہام کریٹ ہو رہا ہے اس کو بھی کلیئر کر دیا جائے کہ اس موسم میں سر ضروری تھا کہ ان درختوں کو مطلب یہ گرو کر سکتے ہیں درخت, اور جس طرح سے درختوں کو نکالا جا رہا ہے کیا ان کو شفٹنگ پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر نہیں ہوتی. بس شکریہ, آپ کے پوائنٹ آ گئے, بہت سارے پوائنٹ آپ کے آ گئے. جی آغا رفیع اللہ صاحب. آغا رفیع اللہ صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ میں چاہوں گا کہ یہ منسٹر صاحبان اپنی گفتگو کو چھوڑ کے اس ایشو کو تھوڑا سا توجہ دیں. سر اس ٹائم پورے ملک میں آپ کے جو انڈسٹریلس ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں, اپنی انڈسٹریاں بند کر رہے ہیں. میرے پاس کراچی میں, ملیر میں, میرے حلقے میں میکسیمم انڈسٹریز جو ہیں وہ سکڑ رہی ہیں, اپنی انڈسٹریاں بند کر رہی ہیں. سر ہاؤس اینڈ آرڈر کروائیں پلیز, یہ اتنا اہم ایشو ہے لوگوں کے روزگار کا, جی تشریف رکھیں, معیشت کا. آرڈر ان دا ہاؤس, تشریف رکھیں.
جی بولیں کمپلیٹ سر کریں. یہ عباسی صاحب بھی جب منسٹر نہیں تھے تو کہتے تھے کہ آغا دیکھ منسٹر نہیں آئے, آج کل خود بڑی مشکل سے نظر آ رہے ہیں, تو بڑی مہربانی ہے سر. اچھا سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈسٹریاں سکڑ رہی ہیں. میں نے پچھلے دنوں میرے حلقے میں ہر آدمی مجھے یہ سفارش کرواتا, پھر ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ گورنمنٹ جاب لے کے دیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی جس انڈسٹری میں میں کام کر رہا ہوں وہ انڈسٹری ہمیں نکال رہی ہے, وہ اپنے لوگوں کو لیبرز کو کم کر رہی ہے. تو اس حوالے سے میں نے ایک میٹنگ کی مختلف انڈسٹریز کے آنرز کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا میں آپ ہمیں بتائیں کہ ایڈوانس ٹیکس ایکسپورٹ پر کون لیتا ہے, ہم اس ٹائم کس طریقے سے پاور کو اور آپ کے ان ٹیکسوں کے بوجھوں سے رہ کر ہم یہ فیکٹریاں نہیں چلا سکتے ہیں, ہم ملیں بند کر رہے ہیں. تو میری وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے بدست ایک ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ خدا را ہم IMF کے بہت سی چیزوں کو مانیں گے, بہت سی چیزیں مان رہے ہیں, اس ہاؤس میں بہت ساری آئین سازی کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے لوگوں کے گلوں پر ہاتھ رکھ کر ان کا روزگار بھی چھینیں. یہ پرائیویٹ کمپنیوں میں جو بیچارے محنت کر رہے ہیں وہ اب نہیں مل رہی ہے. تو خدا کے لیے اس پالیسی کو ریویو کیا جائے, یہ ایڈوانس ٹیکس ختم کیا جائے, انرجی میں کوئی بہتری لائی جائے تاکہ یہ انڈسٹری چلے. آج سر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے گورنمنٹ جاب نہیں کہہ رہے, وہ بولیں جو پرائیویٹ نوکری ہم کر رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں, خدا را اس کے لیے کوئی حل نکالیں, لیکن اس بات کو جانے نہ دیں, کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ لیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر. شکریہ شکریہ. جی میجر طاہر اقبال صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما. سر میں پچھلے 1.5 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ PWD نے جو سڑکیں ہمارے علاقوں میں شروع کی, اور صرف چکوال میں نہیں. جی سہیل سلطان صاحب مبارک کو لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کے. نہیں ان کا نام نہیں دے رہے, کمال ہے. میں تو خوش ہوا تھا کہ آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا رہے ہیں. اچھا نہیں جی. راجہ خرم شہزاد نواز صاحب, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر, ٹو موو آئٹم نمبر 14. Thank Not you, Janaab present. Speaker. I, Chairman Standing Committee on Interior Ji. and Narcotics Control, to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Capital Development Authority Ordinance 1960, the Capital کس کو ہاں بلا رہے ہیں؟ Development Authority Amendment Bill 2025 till today be condoned. Thank you. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Capital Development Authority Ordinance 1960, the Capital Development Authority Amendment Bill 2025 till today be condoned, which was moved by Shazia Marie Sahiba. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Raja Khurram Sahab to move item number 15. I, Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Capital Development Authority Ordinance 1960, the Capital Development Authority Amendment Bill 2025. The said report stands presented. Naveed Kamar Sahab, please, item number 16. Sir, I beg to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to provide for the corporate social responsibility in profit-making companies, the Corporate Social Responsibility Bill 2025, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to provide for corporate social responsibility in profit-making companies, the Corporate Social Responsibility Bill 2025, till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those, Patel Sahab, Ijaz Sahab. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Naveed Kamar Sahab to move item number 17.
So I beg to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the corporate social responsibility in profit-making companies, the Corporate Social Responsibility Bill 2025. The report of the Standing Committee on the bill to provide for corporate social responsibility in profit-making companies, the Corporate Social Responsibility Bill 2025 stands presented. Dr. Shazia Sobia Saab, Acting Chairperson, Standing Committee on Federal Education, to move item number 18. Thank you, sir. Dr. Shazia Sobia Aslam Sumro, Acting Chairperson, Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to provide for the establishment of Allied Institute of 8 Multan, the Allied Institute Multan Bill 2025 till today be condoned, moved by Khwaja Izharul Hasan MNA. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill to provide for establishment of Allied Institute of Multan, Allied Institute Multan Bill 2025 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Dr. Shazia Sobia Saba to move item number 19. Dr. Shazia Sobia Aslam Sumro, Acting Chairperson, Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the establishment of Allied Institute at Multan, the Allied Institute Multan Bill 2025. The report stands presented. अब आ जाएं जी हम रियाज फतियाना साहब calling attention. रियाज फतियाना साहब calling attention. नहीं अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लें पहले नहीं उसके बाद तो फिर बारी नहीं आएगी किसी की हाँ बिकॉज इसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बारी नहीं आएगी ना इसको डिलीट कर देते हैं एजेंडा से सैयद रफीउल्लाह साहब टू मूव आइटम नंबर 20. थैंक यू जनाब स्पीकर. सर टाइम मैं आपसे जो मांग रहा था वो लहजा ये एजेंडे के ऊपर ओके सर. इस ऐवान की राय है कि हुकूमत मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त ना देने की तहकीकात के लिए फ़ौरी इक़दाम करे और मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाने और शफाफियत, जवाबदेही और मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के सुन रहे हैं आप डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप ये हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी इस्लाहात की सिफारिश करें ताकि सफ़र की इजाज़त ना देने के मुतालिक तमाम फैसलों को कानूनी और बाकायदा दस्तावेज़ी शक्ल दी जाए. तो कोई अपोज करता है? किसी ने नहीं अपोज किया जी. Now I put the resolution to the House. The House is of the opinion that the government should take immediate steps to investigate the offloading of documented passengers at various airports and recommend the administrative reforms to ensure transparency, accountability, and the protection of passenger rights, while improving communication so that all offloading decisions are lawful and properly documented. All those in favor of may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously.